اب اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت مبارکہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میں نے آپ کی بیٹیوں کا اور ازواج کا تذکرہ کر دیا ہے تاکہ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پردے کے احکامات شروع کیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ چادریں لٹکا لیا کریں. تنایدنی کا مطلب ہوتا ہے قربت، کسی چیز کو قریب کرنا. لیکن جب اس کے آگے جو ہے وہ علا کا صلہ آ جائے، یہ عربی زبان کے اندر آپ جانتے ہی ہیں جس کو انگریزی کے اندر ہم پریپوزیشن وغیرہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا کچھ ایسے اضافی حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، لک انٹو، لک ڈاؤن اپون، معنی بدل جاتے ہیں نا. لک ایٹ، تو صاحب ایک لک ایٹ، لک انٹو، لک ڈاؤن اپون، ناک ایٹ، یہ دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ آگے حروف سے بدلتے ہیں. عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں پر ہے یدنین علیہن، یعنی دنا یدنی، علا کا مطلب ہو گیا لٹکانا، ٹھیک ہے. ونساء المؤمنین، اور آپ اپنے مومنوں عورتوں سے کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں. یہ جلباب جو ہے یہ اصل میں وہ بڑی چادر ہوتی ہے جو دوپٹے کے اوپر پہنی جاتی ہے. ایک یاد رکھیے سورہ نور میں کیا ہے، وَخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنی چھاتیوں کے اوپر وہ کیا پہن کے رکھیں، دوپٹے ڈال کر کے. خمر ہمارا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی کپڑا، دوپٹہ آپ اس کو کہہ لیں، کوئی چادر کہہ لیں، کوئی ہلکی چادر کہہ لیں، وہ جو عورتیں گھروں کے اندر پہنتی ہیں اپنی چھاتیوں کو چھپانے کے لیے، وہ اس کو جو ہے وہ وہاں لفظ استعمال ہوا وَخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ سورہ نور میں. اور یہ کون سی چادر ہے، جو بڑی چادر ہے جو پورے جسم کو چھپا دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ چادر کو اس طرح چھپائے کہ صرف آنکھ نظر آئے اور چہرہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈھانپا جائے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی جو ہے وہ موجود ہے سنن ابو داؤد کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں تو انصار کی عورتیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ کالے رنگ کے کوے جو ہیں وہ ان کے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے. وہ کالی چادریں انہوں نے ایسے اپنے چہرے کے اوپر لٹکائی ہوئی تھی، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کالے کوے جو ہیں وہ ان کے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان آیات مبارکہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں نے اور صحابہ اکرام کی بیویوں نے اس کو چہرے کا پردہ سمجھا ہے. ہماری امت کے اندر جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر لینا بہتر ہے، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے. یہ تین طرح کے موقف ہیں. اب یہاں بحث یہ فقہی بحث کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے. اور جو کہتے ہیں کہ واجب ہے، فرض ہے یا مستحب اور بہت بہتر ہے، یہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر بہرحال دلائل کی روشنی میں درست ہیں. اور یہ پردہ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ زینت والی چیز انسان کے جسم میں چہرہ ہی ہوتی ہے. جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو بالاولیٰ چھپانا چاہیے. اور یہ جو ایک نیا فلسفہ ہے کہ جو جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ ظاہری کا کیا ہے، نہیں، یہ بات یہ یاد رکھیے، یہ بات اللہ کے حکم کو سیدھا سادہ مذاق ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس حکم کو نہ ماننے والی بات ہے. یہ دل کی اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں سے بڑھ کے کون پاک تھی؟ پاک دل والی ان سے کون جو ہے وہ پاک دل والی عورتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا ہے. تو فرمایا یہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، پھر انہیں ایذا نہ دی جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت نے اپنے آپ کو پردے سے ڈھانکا گیا ہے، ڈھانپ لیا ہے، تو پھر پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے کسی عورت کا شخصی طور پر پہچانا جانا کہ یہ فلاں عورت ہے اپنے نام سے، توجہ ہے. ایک ہے اس کے اندر معاشرتی تشخص کہ یہ اعلیٰ خاندان کی، شریف خاندان کی، با حیا پردہ دار خاتون ہے. یہاں یہ مراد ہے کہ جب وہ پردہ کر کے نکلیں گی تو وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ با حیا پردہ دار خاتون. توجہ رہے جی، انگلی رکھیں سارے لوگ. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کیونکہ میں لمبا عرصہ بولتا رہا ہوں اور لوگ تھوڑے سست ہو گئے ہیں، اس لیے دوبارہ جاگیے اور انگلی رکھیے. یہ بات زیادہ قریب ہے اس کی کہ وہ پہچانے جائیں، پھر انہیں تکلیف نہ دی جائے. یعنی منافقین جو ہے وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے اب نہیں کریں گے.
وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہمیشہ سے ہی اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پردے کے اندر تمہارے سے کمی بیشی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ پردے کے احکامات یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر کچھ سختی کر دی گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے غفور ہونے کی علامت ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام ہو رہا تھا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے تھے، تو ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ جناب اسلام نے ہمارے اوپر بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پردہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور اس کے مقابلے میں لڑکوں کے اوپر اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو مولانا نے جو ہے وہ قرآن مجید سے، قرآن اور سنت سے جواب دینے سے پہلے انہوں نے بڑی ایک بہت ہی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا بیٹے، جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر ہیرے جواہرات اور زیورات کو کتنا لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں ڈبیوں میں بند کر کے، ٹھیک ہے، اور جو لوہا ہوتا ہے اور سخت جوان ہوتی ہیں چیزیں، سخت دھاتیں ہوتی ہیں، ان کو باہر پھینک دیتے ہیں سڑک کے اوپر۔ تو تم اسلامی معاشرے میں ہیرے اور جواہرات کی طرح ہو۔ تو میرا خیال ہے اس سے بہت ہی بہترین اور عقلی جواب انہوں نے دیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، سختی نہیں کی، بلکہ تمہیں اللہ رب العزت نے بڑا محترم قرار دیا ہے، تو تم اپنے اس احترام کو سمجھو۔ سمجھ آ گئی جی؟ وکان اللہ غفور الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، بلا شبہ اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، توجہ رکھیے، اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے مدینہ منورہ کے اندر جو جھوٹی افواہیں ہر وقت پھیلاتے رہتے ہیں، یہ ادھر سے کافروں کا حملہ ہو جائے گا، ادھر یہ ہو جائے گا، مسلمانوں تمہارا کیا بنے گا، یہ چھوٹی سی ریاست ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا یہ حملہ، یہ افواہیں پھیلانے والے اور جو منافق ہے جن کے دل کے اندر جو ہے وہ مرض ہے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ آ گیا، کون جی عربی دانوں؟ لام تاکید اور لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ان پر ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، یعنی ہم حکم دے دیں گے کہ ان کو پکڑیے اور ان کو سخت ترین سزائیں دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، یہ مجاور کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہمسائیگی کے اندر، کہتے نہیں وہ فلان جو ہے وہ دربار کا مجاور ہے، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جاورہ یجاور، اس کا ذرا بتائیے، مجاورتن جیسے ہے تو یہ کیا ہے، ہمسائیگی کے معنوں میں آتا ہے۔ ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ مدینے میں آپ کی ہمسائیگی میں رہ نہیں سکیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت، بس تھوڑی مدت رہیں گے۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے بات نہ آئے تو پھر ان کے اوپر سزائیں شروع ہو جائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا، یہ عورتوں کو چھیڑنے والے اور مسلمانوں کی عورتوں کا مذاق اڑانے والے، اب ختم ہو گئی بات۔ اب یہ مروت اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام تمہارے ساتھ مروت کرتے تھے، اب مروت نہیں تمہارے ساتھ برتی جائے گی، اب سزائیں نافذ ہو جائیں گی۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے پھٹکارے جائیں گے، لعنت پڑے گی ان کے اوپر۔ اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے بڑے برے طریقے سے۔ ایک ہے قتالہ عربی میں، ایک قتالہ، یاد رکھنا یہ بات، شد کے ساتھ اس کا مطلب ہے برے طریقے سے قتل کرنا، عبرتناک طریقے سے سزا دینا تاکہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو۔ فرمایا پھر یہ پکڑے جائیں گے، وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، اور قتل کر دیے جائیں گے، پوری طرح سے قتل کیا جانا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ رہا ہے اللہ رب العزت کا ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پرانے نبیوں کے بارے میں بھی اللہ کا یہی حکم تھا، اللہ ایک وقت کے لیے موقع دیتے ہیں توبہ کا، استغفار کا، ایمان لانے کا، اصلاح کرنے کا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی حدود کراس کرتا ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں، پھر اللہ رب العزت اپنی سنت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور دیکھو اللہ کی سنت کے اندر پھر تمہیں کوئی طریقہ، کوئی تبدیلی نہیں نظر آئے گی، یہ تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے بالاتفاق، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس کے اندر کہ اس آیت کی روشنی کے اندر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سخت ترین عبرتناک سزائیں دیے جائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آگے ایک منافقین کا بڑا رویہ آ رہا، سنیے ذرا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں ہر وقت ڈراتے ہیں قیامت آ جائے گی اور قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، سزائیں ملیں گی، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذابات ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے یہ قیامت آئے گی کب؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے قیامت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کب آئے گی۔ تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کیسا رسول ہے جو قیامت کے بارے میں اطلاع تو دے رہا ہے لیکن اس کو خود ہی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا جو جواب دیا ہے وہ ذرا سننے والا ہے، سنیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألوک، یہ اس لیے نہیں قیامت کے بارے میں پوچھ رہے کہ ان کو بڑی فکر لگ گئی ہے کہ ہم نے ایمان لانا اور قیامت کی تیاری کرنی ہے، یہ تو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا جو جواب دیا ذرا سنیے، توجہ کہ یسألوک الناس عن الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اے محمد الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب یا غیب دان نہیں ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول غیب کی خبر دینے والے ہیں۔ عالم الغیب اور غیب دان یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی شدہ جو بھی خبر آئے وہ آگے پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول غیب کی خبریں آگے پہنچاتے ہیں، دین تمہیں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا یہ علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور کیا چیز آپ کو بتلاتی ہے اس کے کوشچن کے اندر، وما یدریک، اور کیا چیز آپ کو جو ہے وہ اطلاع دیتی ہے لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ قیامت تو ان کے قریب ہی کھڑی ہو۔ اور لوگ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، اور اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہے۔ تو قیامت تو سر پہ کھڑی ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی دو انگلیوں کو، ایک یہ شہادت والی انگلی اور ایک یہ درمیانی انگلیوں کو ایسے ملا کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، یہ انداز یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہو کہ کب آئے گی، وہ تو تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ لعن الکافرین، اور سنو تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو بلا شبہ اللہ نے لعنت کی ہے کافروں کے اوپر۔ توجہ کیجیے آیت کے اوپر انگلی رکھیے، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے اوپر لعنت کر دی ہے۔ ان کے اوپر دنیا میں لعنت کیا پڑی؟ ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ملی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور قیامت والے دن عذاب ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اس نے ان کے لیے جو ہے وہ خوب بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابد الآباد۔ دیکھیں خالدین فیہا بھی اللہ رب العزت کہہ سکتے تھے، لیکن آگے ابداً ایک اور شرط لگا دی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتے رہیں گے۔ تم کیا قیامت کو مذاق سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے وہاں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ آج دنیا کے اندر جو ہے وہ تمہارے ان جرائم کے لیے چھپانے کے لیے تمہارے جو ہے وہ دوست اور تمہارے سردار اور تمہارے سفارشی اور رشوت خور لوگ آ جاتے ہیں، وہاں کوئی نہ تمہارا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، اور تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، توجہ رکھیے جی، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ کلبا یکلبو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو عید کے دنوں کے اندر جو ہے وہ جیسے وہ جو ہے وہ گوشت کو اور جو سری وغیرہ اور اس طرح کو بھونا جاتا ہے الٹا سیدھا کر کے، یہ ایسے کر کے تمہیں جہنم کے اندر جو ہے وہ مختلف تمہارے چہرے جو ہیں وہ آگ کے سامنے کیے جائیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یوم، یہ بڑی سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، فی النار یقولون، اس دن پھر یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے کاش اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج تو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ دیکھو یہ دن آنے والا ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی۔ یہ دیکھیے یہود اور نصارہ اور منافقین یہ مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ عام لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلاؤ، عام لوگوں کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں ایسی ایسی بکواسات کرو، کہتے تھے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کل تم انہی کے بارے میں کہو گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب میرے اللہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے
کہ ان کا یہاں جو ہے ان بڑوں سے جو ہے وہ بدلہ لیں تو کیا کریں گے، ان کے لیے پھر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اب ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو تو دگنا عذاب دے۔ یہ جو ہمارے سردار اور یہ بڑے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب چونکہ ہم ان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، تو ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ اعراف میں دیا، نہیں، تم دونوں کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب، ہر ایک کے لیے برابر کا عذاب ہے۔ تم ان کے ساتھ چل رہے تھے اپنے مفاد کے لیے، اور یہ تمہیں چلا رہے تھے اپنے مفاد کے لیے، تو تمہارے باہمی مفادات تھے، اس لیے چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے یہ آیات مبارکہ تمام لوگوں کے لیے، ہم ساری کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی مقابلے میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے نافرمانی میں۔ جاتے جاتے ایک واقعہ سنا دوں، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ اس نے لشکر والوں کو کہا بھی لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلا دو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلا دی جہاد سے پہلے جنگل میں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے اس امتحان لینے کے لیے کہ یہ میری بات مانیں گے کہ نہیں، بڑا عجیب طریقہ اس نے اختیار کیا۔ اس نے کہا اس آگ میں چھلانگ لگا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان قبول کیا ہے، ہم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان قبول کیا ہے، اور تم ہمیں جو ہے وہ حکم دے رہے ہو کہ جنگل کی آگ کے اندر پڑ جاؤ، ہم یہ نہیں کریں گے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھیں گے مدینہ منورہ میں۔ لشکر واپس آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی بات مان کر آگ میں پڑ جاتے تو قیامت تک پھر آگ سے نکلتے نہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں انما الطاعۃ فی المعروف، لا طاعۃ، یہ کیا الفاظ وہاں بولے تھے؟ لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو ہے وہ معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر آپ کسی کو آج کہتے ہیں نا جی وہ جی میرے بڑے افسر نے حکم دیا تھا، بڑے جج نے حکم دے دیا تھا، میرے بڑے نے چھوٹے کو یہ کہہ دیا تھا تو میں نے اس لیے یہ غلط کام کیا ہے، اس کے بارے میں غلط جھوٹ بول دیا ہے، غلط گواہی دے دی ہے، غلط رپورٹ دے دی ہے، کہتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے مخلوق کے کہنے پر۔ مخلوق جتنی بھی ہے، ہمارا امیر ہے، حکمران ہے، کوئی بھی ہمیں حکم دیتا ہے وہ نیکی کا حکم دے وہ قبول کریں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ دیکھو یہ جو قیامت والے دن کفار کہیں گے اس سے بچو، اس سے تم دنیا میں بچو۔ انا وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں تم دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت کر دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات بیان کر